تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اس بات کا حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں مدینے کی طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین رواں دواں ہونے لگے، مکے سے نکل کر کے مدینے کی طرف چلے جانے لگے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن قریش کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ مسلمان مکہ سے نکل کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا۔ صہیب رومی ایک صحابی رسول ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سارے سامان کو اس نے باندھ لیا اور مدینہ ہجرت کرنے کے قصد میں وہ نکلا۔ ادھر قریشیوں نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم جب مکے میں آئے تھے مال و دولت کچھ بھی نہیں تھے تمہارے پاس، اور یہاں پہ آ کے تم نے کمایا ہے، اب جب تم مکہ چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہو تو یہاں کے کمائے ہوئے مال کو بھی تم لے جانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا ایسی صورت میں مجھے مدینہ جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانے دیں گے، اور اس طریقے سے صہیب رومی سارا مال مکے میں چھوڑ کر کے ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت ہو جاتی ہے، ملاقات کے وقت کہتے ہیں کہ تم نے جو سودا کیا ہے وہ نفع کا سودا ہے۔ اسی طریقے سے ابو سلمہ وہ بھی ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، اپنی بیوی ام سلمہ کو لے کر کے اور اپنے بچے سلمہ کو لے کر کے۔ ابو سلمہ کو اس کے سسرال والے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ادھر ابو سلمہ کے خود اپنے خاندان والے آ جاتے ہیں اور بیٹے کو اس سے چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہمارا خاندان کا یہ بچہ ہے، ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے ابو سلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فرض سمجھ کر کے وہ نکل جاتے ہیں، اور بیوی بچے ادھر رہ جاتے ہیں۔ بیوی 1 سال تک روتی ہے، ایک تو بچے کی بھی جدائی ہو جاتی ہے اور ایک طرف شوہر کی بھی جدائی، اور ہر دن وہ ایک جگہ مکے سے باہر نکل کر کے ایک وادی میں جا کر کے روتی ہے۔ اس کا ایک چچیرے بھائی کو ترس آ جاتا ہے، اور پھر وہ 1 سال کے بعد اس کو ابو سلمہ کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسے صحابی تھے کہ ہجرت کرنے کے موقع میں صحیح سلامت وہ بھی بے باکی کے ساتھ وہ اپنے مکہ سے نکل کر کے مدینہ گئے تھے۔ جانے سے 1 دن پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو، تو کل میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، فلاں جگہ آ کر کے وہ ملے۔ لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے۔ عیاش نام کہ ایک صحابی رسول تھے اور دوسرے ہشام نام کے صحابی رسول تھے۔ ہشام کے تعلق سے جیسے ہی انہوں نے سنا، ان کو اپنے مکے میں قیدی بنا کر رکھ لیے۔ عیاش کسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں ان کو مقام بتایا تھا کہ وہاں سے ہم لوگ ایک جگہ ہو کر کے نکلیں گے، وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ عیاش مدینہ پہنچ گیا، لیکن ابو جہل اور حارث بھائی رشتے میں لگتا تھا، وہ دونوں جاتے ہیں اور مدینے میں جا کر کہتے ہیں کہ امی نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہارے چہرے کو نہ دیکھے وہ اپنے گھر بھی داخل نہیں ہوگی، دھوپ میں بیٹھی رہے گی، اور اسی طریقے سے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کرے گی۔ عیاش رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے، کہنے لگتے ہیں کہ مجھے تو اس میں جو ہے دھوکہ معلوم ہوتا ہے، فریب معلوم ہو رہا ہے، تم مت جاؤ۔ لیکن عیاش رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر کے کہ میں جا کر کے میں امی کو مناؤں گا اور پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اور ابو جہل اور حارث دونوں آئے تھے ایک بہانہ بنا کر کے اور فریب دینے کے لیے، اور اس طریقے سے ان کو لے جا کر کے ان کو بھی قید کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ چنانچہ
2.5 महीना गुजर गया। 2.5 महीना गुजर जाने के बाद करीब सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मदीना पहुंच जाते हैं और कुछ ही सहाबा किराम गिने चुने चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मक्के में रह जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। कुरैश मक्का देखते हैं कि सारे मुसलमान निकल चुके हैं, हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। दारुन नदवा जो मक्का का पार्लियामेंट होता है, दारुन नदवा में सारे मशहूर सरदार जमा हो जाते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फैसला करते हैं कि कैसे मुसलमानों को जो है ख़त्म किया जाए, कैसे इस्लाम को ख़त्म किया जाए, कैसे इस दीन को ख़त्म किया जाए। चुनांचे हर सरदार अपना अपना मशवरा रखते हैं और उसी में इबलीस एक नजदी शेख की शक्ल में आता है और उनके साथ हो जाता है। इबलीस सारे लोगों के जितने मशवरे होते हैं, जितनी राय होते हैं, सबको काटते जाता है। हत्ता कि अबू जहल ये कहता है कि हम ये करते हैं कि सारे खानदान, सारे कबीले वाले एक एक नौजवान दें जो है ताकतवर हो और उनको हथियारों से लैस कर दिया जाए और मोहम्मद के घर में मुहासरा कर दिया जाए और जब मोहम्मद सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो सारे एक बार भी उस पर हमला करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी सूरत में फ़ायदा ये होगा कि ना उसके कबीले वाले हमसे बदला ले पाएंगे, ना उन पर ईमान रखने वाले मुसलमान हम पर बदला ले पाएंगे। चुनांचे इबलीस इसी पर राजी होता है और सारे लोग इस पर राजी होते हैं। सफ़र की 26 तारीख थी, ये सुबह का मौका था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आ जाती है। जिब्राइल आकर के बतला देते हैं कि ऐ नबी, आपके ताल्लुक से इस तरह की प्लानिंग बनाई गई है, लिहाजा रात में अपने बिस्तर में ना सोएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपहर का वक्त होता है, करीब जोहर का वक्त होता है, चिलचिलाती धूप मक्के की होती है। ऐसे मौके में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 काम करते हैं। पहला काम, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हिजरत करने का मौका दिया है और हिजरत करने का हुक्म दिया है। दूसरा काम ये करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उरैक़ित एक मुशरिक आदमी के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ कहते हैं, वो मक्का और मदीने के तमाम रास्तों का बड़ा माहिर था। उनके यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि अबू बकर की 2 ऊँटनी को लेकर तुम्हें 3 दिन के बाद गारे सौर पहुंचना है और वहां से मदीना हमें लेकर के जाना है। चुनांचे रात का वक्त आता है, सारे सरदार ने जिस तरीके से प्लानिंग बनाई हुई थी, सारे नौजवान तलवारों से लैस होकर के हमारे नबी के घर को घिराव कर लेते हैं, मुहासरा कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को अपने बिस्तर में नहीं सोते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुला देते हैं, कहते हैं तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे बिस्तर में आराम से सो जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी के बिस्तर में सोते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकलते हैं। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और उनकी आंख से ओझल होकर के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सफ़ों को चीरते हुए निकल जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचते हैं। वहां तैयारी हो जाती है, वहां से एक खिड़की से निकल करके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब की तरफ निकल जाते हैं। शिमाल में मदीना का रास्ता है, जुनूब में यमन की तरफ रास्ता है। हमारे नबी को इधर जाना है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब की तरफ, यमन की तरफ चले जाते हैं। वहां कई मील के फासले पर गारे सौर होता है, रात ही रात में निकल करके वहां पहुंच जाते हैं। रिवायत के अंदर यह भी आया है कि वो बहुत ऊंची पहाड़ है, वहां नोकीले पत्थर थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव
جو ہے چبھتے تھے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے میں بٹھا لیتے ہیں اور غار ثور تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد غار کا جائزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ باہر تشریف رکھیے۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کئی سوراخیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ازار کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، تب بھی 2 سوراخ رہ جاتا ہے، اور 2 سوراخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تشریف رکھیے، ہمارے نبی تھکے ماندے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے ران پر ٹیک لگائے ہوئے تکیے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمارے نبی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کوئی زہریلے کیڑے کاٹ لیتے ہیں، اندر سے بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے جسم میں حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور ان کے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے اندر ہی اندر تڑپتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتی ہے، ہمارے نبی کے جسم اطہر میں وہ آنسو پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی جاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی زہریلے کیڑے نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن یعنی تھوک اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں، آرام ہو جاتا ہے۔ ادھر مکے والے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہاتھ نہیں لگے۔ صبح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو ہوش و حواس نہیں رہتی ہے، کہتے ہیں کہ محمد کہاں ہیں؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور چند لمحوں کے لیے ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ پھر وہ فوراً سے پہنچتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا دروازہ کھولتی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارے باپ، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ ابو جہل غصے میں تھا، ایک ایسا تماچا مارا کہ آسمہ رضی اللہ عنہا کے کان کی بالی نکل گئی، اتنی زوردار وہ تھپڑ مارا، اور اس طریقے سے وہ بلبلا اٹھے۔ فوری طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ جو شخص ابو بکر کو یا محمد کو لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹنی عطا کی جائے گی انعام کے طور پر۔ سارے لوگ انعام پانے کی لالچ میں چاروں طرف بکھر گئے، ہمارے نبی کو تلاش کرنے لگے۔ ہمارے نبی اس غار میں غار ثور کے اندر 3 دن تک ٹھہرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، عامر بن فہیرہ نام تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، اس غار کے آزو بازو میں چرایا کرتا تھا۔ رات ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ دوہ کر کے لاتا تھا۔ ابو بکر کا ایک بیٹا جو جوان تھا، عبد الرحمن نام تھا، عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ سوجھ بوجھ رکھتا تھا، رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ جاتا تھا، پھر رات ہی میں مکے کے حالات کو بتلا کر کے پھر واپس آ جاتا تھا، اور صبح مکے کے اندر کرتا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن گزر جانے کے بعد کوئی کسی کو معلوم نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس غار میں بھی لوگ آئے اور لوگوں نے وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، لیکن جس کو اللہ رب العالمین کو چھپانا ہو اس کو کون ڈھونڈ سکتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول اگر یہ لوگ ایک مرتبہ ہماری طرف دیکھیں تو ایسی صورت میں یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابو بکر تمہارا ان 2 آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا خدا ہے، یعنی تیسرا مدد کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن اریقط، جن کو بتلایا گیا تھا 3 دن کے بعد دونوں اونٹنی لے کر کے غار ثور میں آنا ہے، وہ بھی پہنچ گئے، اور وہاں سے رات کے وقت میں نکل گئے، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن میں معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن تب بھی تلاش جاری تھی۔ راستے میں سراقہ بن جوسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا ہے، وہ خوشی کے مارے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہے کہ نبی کو پالوں گا، تو وہ
जाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा होता है कि उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस जाते हैं, वो गिर जाता है, फिर उठता है, वो फाल निकालता है, उसके खिलाफ फाल निकलते हैं, फिर आगे बढ़ता है, फिर से दोबारा से घोड़े के पांव जमीन में धंस जाते हैं और दोनों गिर जाते हैं। चुनांचे उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि ये हकीकी नबी है और इस पर कोई जात है जो जात इसकी मदद कर रही है। चुनांचे वो जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल कर लेता है और उस रास्ते में चलते हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब 8 दिन लग गए, लेकिन एक और काफिला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। बुरैदा असलमी अपने 70 जवानों को लेकर के हमारे नबी तक पहुंचता है और उसी लालच की वजह से आया था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू की और वो 70 के 70 पूरी जमात मुसलमान हो जाती है। हमारे नबी आगे निकल करके उम्मे माबद के खेमे में पहुंचते हैं। उम्मे माबद एक औरत होती है, मक्का से मदीना जाने के रास्ते में उनका घर पड़ता था और वो बहुत ही सखी थी। जब भी कोई शख्स उनके पास आता था वो कुछ खिलाती पिलाती थी, लेकिन उस मौका में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 3 साहिबान जब उसके घर पहुंचते हैं तो उसके घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं होती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कोई चीज है? वो कहती है कि अगर घर में कोई चीज होती तो मैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, उससे पहले ही हाजिर कर देती। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी बंधी हुई दिखाई देती है जो बहुत ही लागर कमजोर थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये बकरी कैसी है? कहने लगे कि मेरे शौहर ने इसकी कमजोरी की वजह से छोड़ दिया है और दूसरे बकरियों को लेकर के गए हैं चराने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर इजाजत हो तो मैं इसको दूं। उम्मे माबद कहती हैं कि अगर आपको लगता है कि इससे दूध निकले तो आप कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कह करके दूध दोहना शुरू करते हैं। जो बर्तन उनके तमाम बकरियों से भरता था वो एक ही बकरी में भर जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौश फरमाते हैं, हमारे नबी के साथी नौश फरमाते हैं, उम्मे माबद नौश फरमाती हैं और सारे लोग पेट भर के पीने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बर्तन में एक बार और दोह करके पूरा जमा कर देते हैं। उधर उनके शौहर जब आते हैं बकरियां चराने के बाद, देखते हैं घर में पहले ही बर्तन भरा हुआ है। कहने लगे ताज्जुब हुआ ये कैसे आया? कहने लगी एक बहुत ही बरकत वाला इंसान आया था, उसने पूरा माजरा बताया। कहने लगे उनके सिफात बताओ। उम्मे माबद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म बॉडी का जो ये बतलाया है दुनिया में किसी ने नहीं बतला पाया। उम्मे माबद ने बताया तो कहने लगे अल्लाह की कसम ये वही कुरैश है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नबी है, और वो कहते हैं कि मैं जरूर उनसे मिलूंगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे भी आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दोपहर में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां एक बड़ा चट्टान होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस चट्टान के साए में कुछ देर आराम करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इधर उधर का नजारा देखते हैं कि कोई शख्स है। बहुत दूर में एक बकरी चरवाहे को दिखाई देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि क्या बकरी में दूध है? कहने लगे हाँ। कहने लगे कि क्या मालिक ने तुम्हें मुसाफिरों के लिए इजाजत दे रखी है? कहने लगे हाँ। तो उन्होंने दुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आराम कर रहे थे। जब नींद से जागे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध पेश किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भर के दूध पिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दिल में करार आ गया। फिर आगे बढ़े तो एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है जो शाम से आते हैं तिजारत के बाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए 2 जोड़े कपड़े वो गिफ्ट करते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन के बाद 1 रबीउल अव्वल में गारे सौर से निकले थे। हमारे नबी 8 रबीउल अव्वल को क़ुबा में पहुंचते हैं और क़ुबा में वहां 4 दिन या 10 दिन से जायद या 24 दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहरते हैं। रिवायतों में इख्तिलाफ है।
اور وہاں ٹھہرنے کے بعد ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ اور مسجد قباء کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرنے کے بعد پھر مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر مدینے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب سے انہوں نے معلوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل چکے ہیں، ہر دن وہ اس شہر سے نکل کر کے ایک گھاٹی میں آ کر کے انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی سورج کی تاپمان زیادہ بڑھ جاتی ہے، سورج کی حرارت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ گھر واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے جمعہ کے دن نکلتے ہیں اور بنی سلیم کے یہاں جمعہ کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور وہاں جمعہ ہی کے دن نکل کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے میں زبردست طریقے سے استقبال ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سارے مسلمان جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے ہیں، تمہید اور تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کے زبان میں برابر تکبیر اور تمہید اور جو ہے تحلیل جاری ہوتے ہیں۔ ادھر مدینے کے چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار پڑھتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنی الوداع، اس طریقے سے وہ شعر پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری نبی کی زندگی ہے میرے بھائیو۔ ہم دنیا میں جس کے فالوور ہوتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کی زندگی ہے، اور ہمیں ہر لمحے کو ایک قصے کے طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنما بن سکے وہ قصے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کے کوئی زندگی نہیں دنیا میں ایک مسلمان کے لیے، اور اس زندگی کو جاننا ہمارے لیے عبادت ہے۔ لہذا اس زندگی کو ہم اگر جانتے ہیں اور اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے سے بڑھ کر کے کوئی خوش نصیب نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔